روی شنکر بال کی ایک کتاب ہے اے مررڈ لائف، جس کا اردو ترجمہ انعام ندیم صاحب نے کیا ہے۔ انعام ندیم صاحب اردو کے پروفیسر ہیں، حبیب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ کئی کتابوں کے تراجم کر چکے ہیں۔ اس میں ان سے گفتگو کریں گے غازی صلاح الدین صاحب۔ غازی صاحب معروف صحافی ہیں، تمغہ حسن کارکردگی حاصل کر چکے ہیں، صحافت پر ان کی خدمات ہیں، اور ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈان، دی نیوز اور جنگ سے ان کا تعلق رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ سیشن کا آغاز کیا جائے۔ شکریہ۔ شکریہ بہت بہت۔ یہ جو گفتگو ہے مختصر ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ بہت ہے۔ یہ جو آئینہ سی زندگی ہے، یہ اس کو اگر دیکھیں تو اس میں پوری ایک عجیب و غریب دنیا اس میں بسی ہوئی ہے، اور یہ دراصل روی شنکر بل ایک بنگلہ زبان کے بہت بڑے کریٹیو رائٹر ہیں۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے چند سال پہلے، شاید 2012 میں۔ ہاں، انہوں نے اس سے پہلے آپ لوگ شاید واقف ہوں دوزخ نامہ سے، اور دوزخ نامہ جب ہم نے دیکھی، مجھے یاد ہے کہ آصف فروخی ہمارے پیارے دوست جو اب نہیں ہیں، انہوں نے اور ہم نے ساتھ یہ پڑھی، اور ہم حیران رہ گئے، اور ہم اس پہ ہم نے کالم لکھے، اور پھر انعام صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اب وہ جو ہے دوزخ نامہ، ایک بنگالی رائٹر، اس کا آپ میں سے کافی لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، کہ وہ غالب اور منٹو کے بارے میں، اور وہ اپنی اپنی قبروں میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں غالب کی پوری زندگی اور ان کی شاعری، منٹو کی پوری زندگی اور ان کے افسانے سمے ہوئے ہیں۔ تو اتنی حیرانی کی بات تھی کہ اتنی ریسرچ، اتنی گہرائی سے اس کو دیکھنا، اور وہ بھی ایک بنگال کے کلکتہ میں رہنے والے ایک ناولسٹ نے یہ کمال دکھایا۔ تو تب مجھے خیال آیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اردو زبان کے بارے میں، اردو ادب کے بارے میں ہندوستان کے انگریزی میں فکشن لکھنے والوں نے بہت دلچسپی دکھائی ہے، اور کچھ لوگ حیران کن حد تک انہیں عبور حاصل ہے ہماری زبان، ہمارے ادب پر، ہے نا۔ وکرم سیت نے غالب کے خطوط کا منظوم ترجمہ کیا۔ انیتا ڈیسائی کی جو کتاب ہے ان کسٹڈی، اڈیگا کا جو ناول ہے وائٹ ٹائیگر، اس میں تو کیا کمال کا، اس میں یعنی اقبال کی شاعری کا کیسا ذکر ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ایک حیران کن بات تھی۔ تو دوزخ نامے کا جو ترجمہ کیا انعام صاحب نے، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ اس کتاب کا تیسرا جنم تھا، لیکن ایک لحاظ سے انعام صاحب کو اس کے مصنف ہونے کا بھی تھوڑا سا ایک اعزاز ہونا چاہیے، کیونکہ روی شنکر نے میر کے شعر، غالب کے شعر جس طرح لکھے تھے، جس طرح وہ ترجمے میں پھر آئے، تو اس میں تصحیح کی ضرورت تھی، تو وہ ہے۔ تو یہی حال جو ہے وہ آئینہ سے زندگی کا بھی ہے، کہ یہ اس کا تیسرا جنم ہے ناول کا۔ بنگلہ میں لکھا گیا، انگریزی میں ترجمہ ہوا، اب اردو میں ترجمہ ہوا ہے، لیکن اس میں ایک یعنی انعام صاحب نے مترجم ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف ہونے کی بھی تھوڑی سی وہ کی ہے، کہ اس میں جو رومی کی شاعری ہے، وہ اس میں جس طرح کوٹ ہوئی تھی، اس کو انہوں نے اصل اس سے دیکھ کر۔ لیکن اس کی جو کہانی ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اب میں انعام صاحب سے کہوں گا کہ وہ شروع کریں، کیونکہ یہ پروگرام ہی ہے کہ کنورسیشن ود دی آتھر۔ تو آپ بتائیے کہ یہ آپ اس تک کیسے پہنچے آپ، اور یہ کیا ہے؟ ابھی تک میں نے نہیں بتایا کہ یہ ہے کیا، اس میں آئینہ سے زندگی کس کی زندگی ہے؟ بہت بہت شکریہ غازی صاحب۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دوزخ نامہ کا ذکر کیا، ہاں،
تو دوزخ نامہ تک میں آصف صاحب کے ذریعے پہنچا تھا اور آپ کے ذریعے ایک طرح سے، اور اس کتاب کا تعارف اس طرح سے حاصل ہوا تھا. وہ جب میں ترجمہ کر رہا تھا اور تو لامحالہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کوئی اچھی کتاب پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس مصنف کی اور چیزیں بھی تلاش کرتے ہیں. سو اس ناول تک پہنچنے کا تو جو حوالہ ہے وہ یہی ہے کہ دوزخ نامہ پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ اس مصنف کی اور چیزیں بھی تلاش کی جائیں. تو ان کی واحد دوسری چیز جو مجھے، ویسے انہوں نے 15 ناول لکھے تھے لیکن انگریزی میں صرف 2 ہی ترجمہ ہوئے تھے، باقی تو انہوں نے اپنی زبان میں، بنگلہ زبان میں ہی لکھے ہیں سارے. تو ایک تو دوزخ نامہ تھا جو میں پڑھ چکا تھا، ترجمہ بھی اس کا کر چکا تھا. تو تب مجھے یہ تجسس ہوا کہ یہ ناول میں کسی طرح حاصل کروں. خوش قسمتی سے یہ ناول پاکستان میں دستیاب تھا اور یہ مل گیا مجھے. یہ ناول پڑھتے ہوئے بھی مجھے ایک ویسی ہی سرشاری سے گزرنا پڑا یا اس کا احساس ہوا جیسا دوزخ نامہ کے دوران مجھے ہوا تھا. ایک تو یہ کہ جس طرح وہ ناول منٹو اور غالب کے بارے میں تھا، یہ ناول مولانا روم اور شمس تبریز کے بارے میں ہے. ان کا جو تعلق خاطر تھا، ان کی جو زندگی تھی، ان کی جو شاعری ہے اور جو عظیم الشان مثنوی ان کی ہے، اس کا سارا تذکرہ. تو رومی اور شمس کے تعلق سے میں اور بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں. کئی مشہور ناول ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو فکشن رائٹر بہت متوجہ ہوتے ہیں رومی کی جانب. ان کو رومی کے کردار میں الف شفق کا سب سے زیادہ معروف ہے 40 رولز آف لو. لیکن ویسٹ میں گزشتہ 2-3 دہائیوں میں رومی کو جس طرح انہوں نے ایک طرح سے دریافت کیا اور جی ہاں ایک ملیٹنٹ اسلام کے مقابلے میں تصوف اور محبت اور اس کی شاعری کو جس طرح. جی ہاں. پھر اس میں جو لطف کی بات یہ ہے کہ ایسے کرداروں کو جو کہ حقیقی ہوں اور جن کے ساتھ تقدس کا بھی ایک سابقہ یا لاحقہ اس کے ساتھ موجود ہو، اور تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب فکشن رائٹر ایسے کیریکٹرز کو جب لکھتا ہے تو اس کے لکھنے کا ڈھنگ مختلف ہوتا ہے. وہ اس کو ایک کردار ہی سمجھتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ فکشن کی وجہ سے ایک لبرٹی بھی لیتا ہے بعض، خاص طور پہ واقعات لکھتے ہوئے. تو یہ ایک ناول کے طور پہ مجھے دلچسپ لگا اور دونوں کی جو زندگی ہے اور جس طرح انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اس میں، وہ بہت خوبصورت تھی. میرے خیال میں جو اس میں کمال کی بات ہے وہ یہ کہ یہ کہانی کون سنا رہا ہے، رومی کی اور شمس تبریز کی. کمال بتائیے کون جی ہاں. تو یہ ناول جس طرح شروع ہوتا ہے یا جو اس ناول کی ترتیب ہے وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے. اور یہ ابن بطوطہ ہیں جو ہمیں رومی کی کہانی سنا رہے ہیں. ابن بطوطہ کا جو سفر نامہ ہے، اس سفر نامے سے رائٹر کو یہ خیال آیا کہ چونکہ ابن بطوطہ سفر کرتے ہوئے رومی کے مزار پر جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں رومی کے بارے میں، اور جو وہ جانتے ہیں وہ سارے کردار ان کے سامنے چلے آتے ہیں. تو اس طرح یہ ناول شروع ہوتا ہے. بہت ہی ایک اور بات بھی اس ناول میں ہے. ہم وہ میجیکل ریئلزم کی بہت بات ہوتی ہے، 100 ایئرز آف سالیچیوڈ اور یہ وہ، لیکن ان سب کی بنیاد تو داستانیں ہیں، الف لیلہ ہے. تو اس میں بھی حقیقت اور افسانے کی جو سنگت ہے جی ہاں وہ حیرت انگیز ہے. جی ہاں. اور اس میں سے جو باتیں نکلتی ہیں، دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو رائٹر ہیں روی شنکر بل، میں نے تو ان کی 2 ہی کتابیں بھی پڑھی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہانی میں سے کہانی نکالنا جو ہے یہ ان کو نہایت مرغوب ہے. اور یہ جو پرانی داستانوں سے، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا، الف لیلہ کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں، طلسم ہوشربا کی بھی بات ہے، اور وہ ایک کہانی میں سے دوسری کہانی نکلتی ہے، دوسری کہانی سے تیسری کہانی نکلتی ہے. تو یہ جو ایک طریقہ ہے، اور یہ بالکل طے نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے اور حکایت کیا ہے. جی ہاں. تو حقیقت اور حکایت کو جس طرح یہ ہم آمیز کرتے ہیں، یہ اس ناول میں ہے. اور صرف اس میں رومی اور شمس کی ہی کہانی نہیں ہے،
دلچسپ بات یہ ہے وہ زمانہ اور جی وہ زمانہ اور خاص طور پہ جو اردو کی پرانی داستانیں ہیں وہ کس طرح روپ بدل کر اس کہانی کا حصہ بن جاتی ہیں، یہ نہایت ایک لطف کی بات ہے اس ناول میں۔ اگر میرے خیال میں یہ اگر کتاب تو ظاہر ہے کہ آپ اب شاید حاصل کریں اور پڑھیں، تو ایک ذرا کوئی پیسیج کوئی آپ نے اگر نکال کے رکھا ہے ہم آپ سنا دیں تاکہ کچھ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ اچھی بات۔ ہاں میں اس کے چیپٹر نمبر 12 کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو کچھ اس کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ اس کو ترجمہ کرتے ہوئے جو سہولت مجھے حاصل تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہماری ہی معاشرت، ہماری ہی زبان یا ہماری ہی تہذیب کی ایک چیز تھی، تو جس کو فوراً سمجھ لینا اور اپنی زبان میں ڈھال دینا بظاہر آسان یا سہولت اس میں میسر ہوتی ہے۔ اجنبی ماحول یا اجنبی چیزوں کو شاید اپنی زبان میں مانوس کرنا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا دقت طلب کام ہوتا ہے، تو یہ اس میں جو تصوف کی اصطلاحات ہیں یا اور جو معاشرت ہے، رہن سہن ہے، بود و باش ہے، وہ ساری ہماری دیکھی بھالی اور مانوس معلوم ہوتی ہے۔ ہم شاید ہی جان پاتے ہیں جب کوئی ایسا کردار جس کا ذکر پہلے نہ آیا ہو کہانی میں سرایت کر جاتا ہے۔ عطا بیگ ارسلان دومس نامی لڑکا بھی اس طرح اس کہانی میں داخل ہوا ہے۔ عطا بیگ ارسلان دومس نامی لڑکا بھی اسی طرح اس کہانی میں داخل ہوا ہے میرے فاضل قارئین۔ ہو سکتا ہے تاریخی طور پر اس کا کوئی وجود نہ ہو، لیکن مجھ ابن بطوطہ کے لیے یہ بہت حقیقی ہے۔ میں نے ایسے نام کب، کہاں اور کس سرزمین پر سنے تھے؟ کس بات سے مجھے لگا کہ یہ یونانی ہوگا؟ ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے فقط ایک نو عمر لڑکے کی موجودگی کو محسوس کیا جو اس کہانی میں گھوم رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب شمس الدین عطا بیگ کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے تو یہ ان کا اپنا ہی بچپن تھا جس کی انگلی تھامے وہ چل رہے تھے؟ جس دن ہمارا بچپن ہمیں چھوڑ دے گا اس دن ہم مر جائیں گے۔ پوری صبح عطا بیگ اور شمس الدین کشادہ شاہراہوں، تنگ راستوں اور مٹی سے اٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے رہے۔ عطا بیگ نے پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ بہت دور۔ کہاں؟ تبریز میں۔ تبریز کتنی دور ہے؟ شمس الدین ہنس دیے، جتنا تمہارا دل میرے دل سے ہے۔ عطا بیگ بھی ہنس دیا، آپ تو دیوانوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ میرے والد بھی یہی کہتے تھے، اب تم بھی یہی کہہ رہے ہو۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ عطا بیگ نے شمس الدین کے پیوند لگے فرغل کی آستین کھینچی۔ چلتے رہو، جب تک ہم بازار نہ پہنچ جائیں کھانا کیسے ملے گا؟ نماز ظہر کا وقت ہونے والا تھا، سب لوگ جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ شمس ایک کباب فروش کی دکان پر پہنچے اور عطا بیگ کے لیے پراٹھے اور شوربہ لانے کو کہا۔ اچانک جامع مسجد کے مینار سے مؤذن کی اذان سنائی دی۔ کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ عطا بیگ نے گول گول آنکھیں گھما کر سوال کیا۔ بکو مت، پہلے کھانا کھاؤ، نماز کی فکر بعد میں کرنا۔ ظہر کی نماز ختم ہو چکنے کے بعد بھی شمس عطا بیگ کے ساتھ دکان کے اندر بیٹھے رہے۔ لڑکا کہیں اور چلنے کے لیے مسلسل انہیں پریشان کر رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر شمس بولے، احمق کہیں کے، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا میں اس سے ملنے جا رہا ہوں؟ کس سے؟ چپ رہو۔ شمس نے عطا بیگ کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر یکا یک بولے، وہ آ رہا ہے، اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ کباب فروش ان کے پیچھے دوڑا اور انہیں پیچھے سے جا دبوچا۔ کھانے کے دام کون چکائے گا؟ خدا۔ خدا؟ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ پیسے نکالو۔ کباب فروش شمس پر پل پڑا۔ عطا بیگ بھی بیچ میں آ گیا اور حملہ آور نے پیچھے سے ضرب لگائی۔ کھڈی کے تاجروں کا مدرسہ نزدیک ہی تھا۔ مولانا رومی ایک خچر پر سوار مدرسے سے برآمد ہوئے۔ ان کے چاروں جانب طالب علموں کا ہجوم تھا۔ ادھر کباب فروش شمس الدین کو اس فرش پر لٹائے پیٹے جا رہا تھا، جبکہ عطا بیگ چلاتے ہوئے کباب فروش سے بھڑ رہا تھا۔
مولانا رومی جب اس جگہ پہنچے تو خچر سے نیچے اتر آئے. انہوں نے شمس کو بازو سے تھاما اور سہارا دے کر کھڑا کیا. شمس مولانا کو دیکھ کر پرجوش بھی ہوئے اور نادم بھی. یہ وہی تھے، وہی شخص جسے انہوں نے 15 برس قبل دمشق میں دیکھا تھا، جب اللہ نے ابھی انہیں پکایا نہیں تھا. لیکن اب شمس نے مولانا کی جانب دیکھا. حسب معمول پھلی کے دانے برتن میں ابل رہے تھے، جلد پک کر تیار ہو جانے کے منتظر. کیا میری جستجو کا حاصل بالآخر میرے سامنے ہے؟ میرے اللہ، کیا ماجرا ہے؟ مولانا نے دریافت کیا. کباب فروش بولا، حضور ان صاحب نے اس لڑکے کے لیے پراٹھے اور شوربہ لیا، لیکن جب قیمت چکانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا خدا چکائے گا، میں چکا دوں گا. بہت بہتر حضور. جو ہی مولانا اپنے خچر پر دوبارہ سوار ہونے کے لیے بڑے، شمس الدین نے چلا کر کہا، کون ہو تم اور کیوں تم میرا قرض چکاؤ گے؟ میں مولانا جلال الدین رومی ہوں. قونیا کے لوگ مجھے اسی نام سے پکارتے ہیں. در حقیقت میرا نام جلال الدین بلخی ہے اور میں بلخ میں پیدا ہوا. مجھ میں کسی کا قرض چکانے کی طاقت نہیں، میں محض کھانے کی رقم ادا کر دوں گا. شمس الدین مسکرائے. کیا تم خدا کو ہمارا سارا قرض چکا دو گے؟ یہ خدا کی رضا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شمس الدین نے اپنا ہاتھ مولانا رومی کے کندھے پر رکھ دیا. اس دوران طالب علم مولانا کے گرد جمع ہو چکے تھے. یہ کون دیوانہ ہے جو ان کے استاد کو یوں راہ میں روک کر سوال کر رہا ہے؟ کیا یہ جانتا نہیں مولانا رومی کون ہے اور سلطان سمیت ہر خاص و عام ان کی کتنی تعظیم کرتا ہے؟ وہ بے چینی سے منتظر تھے کہ مولانا دوبارہ اپنے خچر پر سوار ہوں تاکہ وہ انہیں گھر لے جائیں. مولانا کھڑے رہے اور بولے، جو پوچھنا ہو پوچھیے. وہ نہ تو منتظر دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی مضطرب. وہ یوں بول رہے تھے جیسے کوئی کوئل موسم بہار کی خاموش صدا کا جواب دیتی ہے. شکریہ، بہت بہت ہی مناسب. میں یہ ابھی صفحے پلٹ رہا تھا تو ایک دو جملے میں آپ کو سناؤں. ان کا کتابت والا کمرہ عطر کی خوشبو سے مہک رہا تھا. اس کمرے میں خدا بستا تھا جو اپنے قلم سے ہماری تقدیریں لکھا کرتا ہے. کبھی کبھی اس کا اور ہمارا قلم ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی اور ہم اپنے لیے لکھتے ہوئے اس عظیم کاتب تقدیر کی نقالی کرنے لگتے ہیں. وقت قلم کا لکھا کبھی نہیں مٹا پاتا. تو اس قدر اس میں، اور ہر صفحے پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اور نور الہدیٰ شاہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں. جتنا رومی کو ہم نے شاہ لطیف کی شاعری میں دیکھا ہے، کسی اور جگہ ہمیں وہ نہیں ملے گا اس طرح سے. تو یہ تو ایک تصوف کی بات ہوئی، اور ایک ایسے عہد میں کہ جب ہر طرف انتہا پسندی، عدم برداشت، وائلنٹ ایکسٹریمزم، کل پشاور میں جو ہوا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کتابوں سے یا کوئی اور ایسی ادبی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں کہ جن سے جو پیغام ہے رومی کا، جو امن کا اور محبت کا، وہ ہمارے جیسے معاشروں میں؟ دیکھیے، عجیب و غریب بات ہے کہ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے اور جدیدیت یہ کہتی ہے کہ مذہب لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو الگ الگ کرتا ہے، لوگوں کو جوڑتا نہیں ہے بلکہ علیحدہ کرتا ہے. اور یہ خیال میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، اور میں جب اپنے طالب علموں سے ایسے موضوعات پہ سوال کرتا ہوں تو میرا دل رنج سے بھر جاتا ہے، ملال سے، کہ یہ سوچ راسخ ہوتی جا رہی ہے ہمارے ہاں کہ اصل میں تو یہ تو محض فساد کی جڑ ہے. یہ سب کچھ اسی سے سارا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی، میں صرف اسلام کی بات نہیں کرتا، کسی بھی مذہب کی اگر صحیح شکل دیکھنی ہے تو وہ اس مذہب کے تصوف میں دیکھیے، اس کے صوفیہ کی. جی ہاں، بالکل، جو مسٹسزم ہے. تو یہ جو ایک ایسی چیز ہے، اور کیونکہ وہ
کسی بھی عقیدے اور مسلک سے بالا تر ہو کر لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات. صوفیہ کے ہاں تو آپ کو یہ بات عام ملے گی کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. آپ کے سارے صوفی کہتے ہیں کہ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے. تو یہ وہ کیسے، وہ اس کا مطلب وہ مسجد اور مندر کو توڑنے کی بات تو نہیں کر رہے. وہ تو جو بات کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تمہیں نہیں گرانی وہ کیا ہے. اب تم نے اگر انسان کا دل جیت لیا ہے تو تم نے تمام مذاہب کو بھی جیت لیا. تم نے مذہب کی اصل کو پا لیا کہ جس وجہ سے خدا نے کائنات کو، انسان کو تخلیق کیا تھا، وہ تو اصل تو یہ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان صوفیہ کی اس تعلیمات کو پھر سے رائج کرنے کی بہت ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے موجود تھیں، لیکن شاید ہم تھوڑا سا بھول گئے ہیں اسے، اور اب ہمارے لوگوں کو یہ یاد نہیں آتے کہ ہمارے صوفیہ کی تعلیمات کیا ہیں. اور یہ تعلیمات وہی ہیں جو ہمارے شاید مذہب کی بھی ہیں، ہمارے نبی کی بھی ہیں اور مذاہب کی بھی ہیں، لیکن لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں. ایک اور لیول پہ، کیونکہ یہ تو رومی کی بات ہو رہی ہے اور کتاب کی بات ہو رہی ہے، ایک اور لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ضروری ہے کہ اگر کسی معاشرے میں لوگ فکشن پڑھنے شروع کر دیں یا اس میں زیادہ پڑھا جاتا ہو تو وہاں کبھی تشدد نہیں آئے گا. جی ہاں. تو دی امپورٹینس آف ریڈنگ فکشن، افسانوی ادب کی زندگی میں جو اہمیت ہے اس کا ہمارے ہاں کوئی احساس نہیں ہے اور کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہمیں اس معاشرے کو پرامن بنانا ہے تو ہمیں بچوں سے شروع کر کے لوگوں کو کہانیاں سنانی ہوں گی، حکایتیں سنانی ہوں گی، جس میں کہ یعنی اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی دنیا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فکشن پڑھیں. افسانوی ادب میں سب کچھ اپنے زمانے نہیں بلکہ سارے زمانوں کی جو ایک طرح سے وزڈم ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ جو اس سلسلے میں بھی کوئی کاوش ہونی چاہیے کہ مطالعے کا ذوق جو ہے وہ بڑھے معاشرے میں. جی ہاں. دیکھیے، مجھے تو یہ جان کر ابھی بہت خوشی ہوئی ہے. میں اپنے کچھ پبلشر دوستوں سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک اچھی بات جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں کے بہت ترجمے ہو رہے ہیں اور وہ ترجمے پڑھے جا رہے ہیں. ترجمہ بکتا ہے، ترجمہ بک رہا ہے. سو یہ شاید پہلے ایسا نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ادب لکھا گیا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہی ہے، لیکن اور دنیا بھر میں ان موضوعات پہ یہ ناول جس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ ترجمہ ہونی چاہیے بلکہ آنی چاہیے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. نہیں، ترجمے کے بغیر تو دنیا میں آپ دیکھیں نا کہ اگر شیکسپیئر کو، دنیا کا کون سا ملک ہے جو شیکسپیئر کو نہ جانتا ہو، چیخوف کو نہ جانتا ہو، ٹالسٹائے کو نہ جانتا ہو. تو ترجمے کے بغیر تو ادب زندہ ہی نہیں رہ سکتا. جو کسی ایک زبان کا ادب، اس کی جو ایک پوری دنیا میں جو اس کی پہچان ہوگی تو وہ اپنی اپنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوگا. بالکل. تو اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ اردو میں ایسے ترجمے ہوں جو ان کتابوں کے ہیں کہ جو شاہکار کتابیں ہیں. جی ہاں. اور ان کتابوں کی جن سے کہ ہم اپنی ذہنی اور روحانی تربیت کر سکیں. پھر ایک بات ابھی غازی صاحب، جب آپ نے اس سیشن کے بالکل آغاز میں جو بات کہی کہ آپ نے بتایا کہ یہ بنگال کے یہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ ناول لکھا اور یہ کہ وہ کس طرح متوجہ ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک اور بھی بات آپ یہ دیکھیے کہ ہم کس طرح اپنے ادیبوں کو یا اپنے ادب کو بس مقامی کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے لیکن وہ ادب مقامی ہے نہیں. نہ منٹو کا ادب مقامی ہے، نہ غالب کا ادب. اگر ایسا ہوتا تو شاید ایک دوسری زبان کا یا اجنبی زبان کا آدمی اس میں ایسی کشش محسوس نہ کرتا کہ وہ ان دو کرداروں کو لے کر ایک ناول لکھ دے. وہ فکشن ہے. یہی مثال اس ناول کی بھی ہے، رومی کی بھی ہے. تو رومی کو لے کر جو فکشن نگار رومی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک اور مثال ہے کہ ایسے اور بھی شاید بہت ہمارے لکھنے والے اور بڑے، مثلا بلے شاہ پر کیوں نہیں ناول لکھا جا سکتا، یا شاہ صاحب کے شاہ لطیف پر کیوں نہیں لکھا جا سکتا. سو فکشن نگاروں کی جو توجہ ادھر ہونی چاہیے
اور جس طرح یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے روی شنکر بل کی، تو ایسی ہمارے ہاں بھی شاید میرے خیال میں رومی ایک عجیب و غریب شخصیت اور ایک عجیب چیز ہے، کیونکہ ایک عجیب طرح کا جادو ہے ان کی مثنوی میں، ان کے افکار میں، کہ فہمیدہ ریاض نے خاص طور پر جو ترجمہ کیا ہے، جی خانہ آب و گل، ہاں، تو آپ کی نظر سے جی گزرا میری وہ، نظر سے گزرا، اور بالکل میں نے دیکھا. آپ کے خیال میں وہ ایک قابل قدر جی کاوش ہے؟ بہت. میں مولانا کی مثنوی کا تو ترجمہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور میں اس بات پر ہمیشہ تھوڑا متعجب ہوتا ہوں کہ کیوں دیوان شمس تبریز جو ان کی غزلیات کا شاہکار ہے، تو کیوں اس کا سارا ترجمہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہمیں چیدہ چیدہ غزلیں تو مل جاتی ہیں. میں جس وقت یہ ناول ترجمہ کر رہا تھا تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر میں نے یہ سوچا کہ انگریزی سے ترجمہ کرتے ہوئے رومی کی نظمیں انگریزی کا ورژن میرے سامنے تھا، تو اس کا ایک حل یہ تھا کہ میں اس انگریزی کو پڑھ کر اس کا اردو لکھتا چلا جاتا. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے اس انگریزی متن کو پڑھ کے رومی کا فارسی متن ڈھونڈا صحیح ہے. دیوان شمس تبریز سے. تو جب وہ فارسی غزلیات آئیں تو ان کے ترجمے نہیں تھے. پھر میں نے اپنے محترم دوستوں سے، افضال احمد سید صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، معین نظامی صاحب لاہور میں ہیں، میں نے ان کو وہ فارسی متن بھیجا کہ آپ مجھے اس کا ترجمہ کر دیجئے، میں اپنے ناول کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. تو اس ناول میں وہ فارسی متن بھی موجود ہے ان غزلیات کا، اور اس کے اردو تراجم بھی موجود ہیں. بہت خوب. ورنہ آسان تھا کہ انگریزی سے اس کو آپ ترجمہ کر دیتے. ہاں، اسی لیے میں نے کہا نا کہ آپ تھوڑے سے اس میں مصنف بھی بنے ہوئے ہیں. نہیں، مصنف تو خدا کے واسطے مجھے مت کہیے. یہ میں نے ناول میں کوئی تبدیلی نہیں کی، نہ کسی طرح کا، صرف یہ کیا ہے کہ شاید تھوڑی سی ریسرچ کر کے اس کو زیادہ. اچھا، ہمارے پاس وقت تو بہت ہی کم ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے آڈینس میں افتخار عارف صاحب موجود ہیں، اور میں چاہوں گا، کہاں ہے مائک لے کے گھومنے والے لوگ؟ کہ وہ رومی کے بارے میں اور اس کتاب سے کچھ آپ کو دلچسپی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں، وہ مائک آنے دیں، اور مائک کو جتنا قریب رکھ سکیں اپنے سے قریب رکھیں. یہ میری کم نصیبی ہے کہ میں نے ابھی یہ ناول پڑھا نہیں. اچھا. مگر جو ابھی آپ کی گفتگو سے بلا شبہ یہ ناول پڑھا جائے گا. مجھے بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا دونوں طرف، تو میں ایک شعر ان کا پڑھ دوں. بالکل. رومی کا ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ان بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دیوان شمس تبریز کا آپ تذکرہ کیا تو صاحبان علم تو جانتے ہیں کہ وہ رومی کا کلام ہے، مگر ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ شمس تبریز کا کلام نہ ہو. تو اچھا کیا آپ نے بتا دیا. ایک ان کی غزل کا ایک مطلع ہے، مجھے کچھ شعر ان کے یاد ہے. پیر من و مرید من، پیر من و مرید من، درد من و دوائے من. پیر من و مرید من، درد من و دوائے من، صاف بگویمی سخن، شمس من و خدائے من. تو یہ جو فاش بگویمی سخن، شمس من و خدائے من، یہ جو ہے اس کا احوال اردو میں موجود ہے. ترجمے بہت سارے ہوئے، مثنوی کے بھی بہت سے ہوئے، اور یعنی ان کے اور چیزوں کے، ان کے خطوط کے بھی ترجمے ہوئے. اب تو دیوان شمس تبریز کے علاوہ خود اقوال شمس تبریز بھی انگریزی میں بھی منتقل ہوئے، اور اب اردو میں بھی شاید کسی نے کیا ہو. مگر یہ دلچسپ ناول لگتا ہے. دوزخ نامہ کی طرح اس کو بھی پڑھا جائے گا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یہ مائک آپ پڑوس میں دے دیں. نہیں، کیونکہ میں نے شاہ لطیف کی بات کی تھی، اور تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ جو تصوف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آج کی نسل کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، بس سچ کہوں میں خود جب ابھی شاہ لطیف کا بھی آپ نے نام لیا،
اگر آپ تصوف پڑھیں، اگر آج کا نوجوان تصوف پڑھے اور رومی کو پڑھے، حافظ کو پڑھے، اقبال کی خاص طور پر فارسی، ظاہر ہے ہم تو ترجمہ پڑھتے ہیں، اقبال کی فارسی شاعری کو پڑھے، شاہ لطیف کو پڑھے، آپ دوسروں کی گردن اتارنا بند کر دیں گے اور اپنی گردن تولنا شروع کر دیں گے۔ اس میں سب سے بڑا کمال اس چیز میں یہ رکھا ہے کہ میری گردن کا سائز کیا ہے، میرا سائز کیا ہے، پھر آپ دوسروں پر انگلی اٹھائیں گے۔ تو میں تو ریکویسٹ کروں گی تمام نوجوانوں سے کہ اس رومی کو بھی پڑھیں، تمام شعراء کو پڑھیں، ترجمے پڑھیں، اور اس طرح کے ناولز کا آنا ایک بہت اچھا شگون ہے کہ نثر کی صورت میں یہ چیزیں آئیں گی۔ میں ابھی کاشف کو ایک بات بتا رہی تھی، میں آج کل شاہ لطیف کو ترجمہ کر رہی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک کمال کا کام یہ ہے، چیز یہ ہے کہ انہوں نے جسم فروشی بھی میں نہیں کہوں گی، ایک لفظ ہے جسے اردو میں ہم رنڈی کہتے ہیں، انہوں نے لنڈی لفظ استعمال کیا ہے، اور اس عورت کے جسم پر اور اس کے شان میں جو شاعری کی ہے، محققین نے مذہب کے چکر میں وہ ہٹا کر رکھ دی، جو شاہ کے بہت سے رسالوں میں موجود نہیں ہے۔ تو مجھے کسی محقق نے کہا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، پرابلم آئے گی تمہیں۔ میں نے کہا اس کو پہلے میں ہاتھ لگاؤں گی کہ شاہ کس لیول پر محبت سکھا رہے ہیں۔ سو ظاہر ہے تصوف کا یہ کمال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگر آڈینس میں سے کسی اور کو کوئی تبصرہ، کوئی سوال، جی وہاں دیکھیے پیچھے بھی، اس کے بعد۔ ہاں انعام صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنا خوبصورت ایک کتاب تحریری کی ہے۔ اب میں صرف روی شنکر بل کے حوالے سے ایک بات یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو کیا تحریک ہوئی کہ اس کتاب کا ترجمہ کریں؟ گو کہ پہلے ان کا دوزخ نامہ، جس کی تفصیل غازی صاحب نے بھی بتائی، غالب اور منٹوں کی قبر کا احوال لکھ رہے ہیں وہ، اور اب یہاں شمس تبریز اور رومی کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا تحریک ہوئی کہ ان کی کتاب کا ترجمہ ہمارے سامنے لے کر کے آئے؟ میں نے میرے خیال اس سوال کا جواب شروع میں دیا ایک تھا۔ منٹ، ہاں جی پیچھے جو ہیں وہ بھی کر لیں تو دونوں کا ایک ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ کہ جب ترجمہ آپ کرتے ہیں تو زیادہ دھیان کس چیز پہ ہوتا ہے، کہ ریڈر کے اوپر، کہ ریڈر کو زیادہ سمجھ میں آئے یا کتاب بکے، یا دوسرا کہ جو اوریجنل کتاب کی سول ہے وہ برقرار رکھی جائے اپنے ترجمے کے اندر؟ شکریہ۔ شکریہ۔ ہاں یہ دونوں۔ دیکھیے آپ کا جو سوال تھا محترم، میں نے اس سوال کا جواب تو دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے، جو تحریک آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا تحریک ہوئی، کہ مجھے وہ رائٹر پسند تھے، کیونکہ میں ان کا کام پہلے پڑھ چکا تھا، دوزخ نامہ پڑھا تھا میں نے اور ترجمہ بھی کیا تھا، اور پھر میں نے تلاش کر کے یہ کتاب منگوائی، اور جب میں نے یہ کتاب پڑھ ڈالی، ظاہر ترجمہ کرنے سے پہلے اس کو ایک دو بار میں نے پورا ناول پڑھا، تو مجھے یہ بہت مانوس معلوم ہوا۔ یعنی ہم اپنے بچپن سے رومی کا نام سنتے ہیں، اگرچہ ہم نے رومی کو اس طرح پڑھا نہیں ہے، لیکن شاید ہی میری نسل کا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے کان میں ان کا نام نہ پڑا ہو۔ تو یہ سب نام ہم نے سنے تھے، ان کی شاعری بھی سنی تھی، پڑھی تھی کچھ، تو یہ تحریک میرے لیے تھی۔ پھر جو معاشرت اس میں دکھائی گئی ہے وہ مجھے مانوس لگتی ہے، وہ رہن سہن، وہ جو بود و باش اس میں ہمیں نظر آتی، تو وہ مجھے ایسا لگا کہ ایک تو یہ اہم ناول ہے، اچھے رائٹر کا ناول ہے، تو اس کو اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ محض اس کے پیچھے یہی بات تھی۔ آپ نے جو بات ابھی پوچھی، دیکھیے میرے نزدیک جو حقیقی متن ہوتا ہے کسی ناول کا، اس سے مترجم کا ایماندار رہنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی ترجمہ نگار کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اصل متن سے انحراف کر کے کچھ اور، لیکن میرے پیش نظر یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جس زبان میں یہ اب ڈھل رہا ہے اس زبان کا لطف پڑھنے والوں تک آ سکے، یہ ہمیں نامانوس معلوم نہ ہو، تو یہ چیز ہے۔ شکریہ۔ اصل میں میری کرسی یوں رکھی ہوئی ہے تو میری جو نظر ہے وہ
کیمرے کی جیسے ہوتی ہے. یہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو دیکھا نہیں میں نے. ارے کشور ناہید. ہاں اور میں چپ بیٹھی ہوئی ہوں. ہاں اصل میں انعام نے بہت کمال یہ کیا ہے کہ اس نے 3 کتابیں یکے بعد دیگرے ترجمہ کر دیے, اور اس تینوں کتابیں اتنی مشکل تھیں کہ جب میں نے کتاب کو اوریجنل کو ہاتھ لگایا تو میں نے کہا نہیں. لیکن جب میں نے انعام کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا, پہلی کتاب تو ختم, دوسری پہ تو میں نے اسے فون کیا, یہ لب و لہجہ تمہارا نہیں ہے, یہ سافٹنس اور جو تمہارے نے اس میں داخل کی ہے شاعری میں بھی اور ترجمے میں بھی, تو بہت خوبصورت ہے. تو اللہ کرے کہ یہ انداز اس کا جاری رہے, اور ہم لوگ جو رومی کو سرکاری سطح پر نام لیتے ہیں, ہم سرکاری سطح پر نام نہ لیں. ہم رومی کو پڑھنے کے لیے پہلے فہمیدہ ریاض نے ہمیں تیار کیا تھا, اور اب انعام ندیم نے ہمیں تیار کیا ہے. بہت شکریہ. بڑی نوازش. بہت شکریہ. اور کس قدر یعنی اس سے بہتر کیا تعارف, اور آپ کے لیے یہ ایک طرح سے ترغیب ہوگی کہ کشور ناہید جو ہیں وہ آپ سے یہ کہیں یہ تو یا اعزاز کہ ہے, سمجھیں اعزاز ہے. کہ یہ کتاب ہے کہ جسے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس پیغام کے ساتھ ہم اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. جتنا وقت ہمارے پاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے. شکریہ بہت بہت آپ.